قرآن مجید کی سب سے لاڈلی صورت جو اللہ کی بے حد لاڈلی ہے، ماہ شعبان کی ہر رات اس کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اس سورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ سورت دنیاوی دولت کے علاوہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے اور اللہ سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش بھی کرواتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے ساتھ گڑ گڑانے والے کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے، بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کسی کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ ناظرین، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے تو یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں گی پوری، بیماریاں ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ شعبان کی ہر رات کو کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میری یہ حاجت پوری ہو جائے، پھر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیجئے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ جائے، آپ ویڈیو مکمل دیکھ لیں، وظیفے کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، تو اسی رات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سستی نہ کریں، سستی کریں گے تو آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے۔ اپنے مالی حالات کو بدلنے کے لیے، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اگر 5 منٹ نکال سکتے ہیں، یہ ویڈیو مکمل دیکھ سکتے ہیں، تو ناظرین آپ لوگ لازمی یہ وظیفہ کیجئے گا۔ یہ عمل جو بتانے لگی ہوں، اس کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن یہ وظیفہ آپ گھر میں پڑھ لیں، دکان میں پڑھ لیں، جہاں موجود ہوں وہاں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ اپنی نیت کو، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یہ میری بیماری ختم ہو جائے گی، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ یا آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے گا، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، فوری طور پر آپ یہ نیت کریں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا جو کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اب آپ لوگ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद पहले कुरान मजीद की ये छोटी सी आयत पढ़ लें। रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, तर्जमा या अल्लाह मैं लाचार हूँ मेरी मदद कीजिए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा ये आयत पढ़नी है। इसके बाद आपने जो सूरत पढ़नी है वो कुरान मजीद की सबसे ज़िद्दी सूरत है जो अल्लाह की बेहद लाडली है। माह शुबान की हर रात लाजमी पढ़ें। नाजरीन, ये कुरान पाक की वो सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह ताला से झगड़ती है, अल्लाह से इसकी सिफारिश करती है जब तक कि इस बंदे की हाजत को पूरा ना करवा दे, इसकी बख्शिश ना करवा दे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलती। तो माह शुबान की हर रात मुबारक रातें होती हैं, तो शुबान की रातों में आपको ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ें। ये ऐसी सूरत है कि जो बंदा रोज़ाना रात को ये सूरत पढ़ कर सोता है अल्लाह पाक इसकी जायज़ हाजात को पूरा कर देते हैं, इसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, इसकी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर कर देते हैं। इस सूरत की बरकत से इसके घर में रिस्क में खूब फरावानी होती है, दुनिया में भी इसे पढ़ने के फ़ायदे मिलते हैं और मरने के बाद ये सूरत इसे अज़ाब कब्र से निजात देती है, फरिश्तों के सामने खड़ी हो जाती है, इस बंदे के लिए लड़ती है, झगड़ती है, फिर अल्लाह के हजूर पेश होकर इसकी बख्शिश करवा देती है। तो ये सूरत बंदों की दोस्त है, जो इसको पढ़ेगा इससे दोस्ती करेगा तो ये दुनिया और आखिरत में पूरा इस बंदे का साथ देगी। तो ये सूरत सूरतुल मुल्क जो कुरान पाक के 29वें पारे की सूरत है, इस सूरत को आप लाजमी पढ़ें, इस सूरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह दोनों जहां में अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएंगे, आपको खुशियाँ देंगे, आपकी तकदीर को, आपकी किस्मत को इंशाअल्लाह बदल देंगे। तो आपने इस अमल को शुबान के महीने में लाजमी करना है। नाजरीन, वजीफ़े की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। पहले 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा कुरान पाक की ये छोटी सी आयत पढ़नी है, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। इसके बाद आपने 3 मरतबा सूरतुल मुल्क पढ़ लेनी है। इसके बाद आखिर में भी वही दुरूद पाक पढ़ लें जो वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था। नाजरीन, इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को माह शुबान की हर रात कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफ़े के लिए एक ही शर्त है कि बावुज़ू हालत में ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किल को ख़त्म कर देगा और इसके ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह पाक, ऐ मेरे गफूरुर रहीम, अल्लाह हम सब की मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे, हमारे रिस्क में, हमारी रोज़ी में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना तो आता है। मेरे अल्लाह हमें अता कर दे, हमारे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम टाइप ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।